اور سورہ مائدہ کی آیت 56 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور یہ جنگ جو اس کے راستے میں لڑ رہے ہوتے ہیں ان کو فتح کی نوید دیتا ہے۔ یہ لمحات خوشی منانے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانے کے بھی ہیں کہ اس ذات باری تعالیٰ نے ہمیں پاکستان کی صورت میں آزادی کی عظیم نعمت سے نوازا اور حوصلہ، ہمت اور طاقت عطا کی کہ ہم نہ صرف اس مملکت خدا داد کا دفاع کر سکیں بلکہ اس مسلمہ حقیقت کو آنے والی نسلوں کے لیے ایک کامیاب اور عظیم مثال بنا سکیں۔ خواتین و حضرات، ہمارے قومی شعور کی بنیاد نظریہ پاکستان ہے جو دو قومی نظریہ پر مبنی ہے۔ اس تاریخی اور دائمی نظریے نے بر صغیر کے مسلمانوں کو ایک علیحدہ شناخت، ثقافت اور تہذیب قائم کرنے کا موقع فراہم کیا۔ قیام پاکستان کا مقصد محض ایک جغرافیائی خطے کا حصول نہ تھا بلکہ ایک ایسی فلاحی ریاست کا قیام تھا جہاں اسلام کے سنہری اصولوں کی بنیاد پر معاشرہ امن و سلامتی اور افہام و تفہیم سے مسلمانوں اور اس میں موجود تمام تر دوسرے مذاہب کے لوگوں کو آزادی اور تحفظ میسر کر سکے۔ آزادی پاکستان علامہ محمد اقبال کی مدبرانہ سوچ، قائد اعظم محمد علی جناح کی عظیم قیادت اور بر صغیر کے لاکھوں مسلمانوں کی بے لوث قربانیوں کا ثمر ہے۔ یہ ملک نہ صرف قائم رہنے بلکہ دنیا عالم میں نمایاں مقام حاصل کرنے کے لیے معرض وجود میں آیا۔ اسی مناسبت سے قائد اعظم کے تاریخی الفاظ انتہائی اہم ہیں جو کہ میں دہراتا ہوں۔ We have undoubtedly achieved Pakistan, and that too without war, practically peacefully, by moral and intellectual force, and with the power of the pen, which is no less mightier than that of the sword, and so our righteous cause has triumphed. Are we now going to despair and tarnish this greatest achievement for which there is no parallel in the history of the world? Pakistan is now a fait accompli, and it can never be undone. Besides, it was the only just, honorable, and practical solution of the most complex constitutional problem of this great subcontinent. Let us now plan to build and reconstruct and regenerate our great nation. آج ہمارے خیبر پختونخوا صوبے میں بالخصوص فتنہ الخارج المعروف تحریک طالبان پاکستان کی ریاست اور شریعت مخالف کارروائیوں کی وجہ سے دہشت گردی کے فتنہ نے دوبارہ سر اٹھایا ہے، جس کی سرکوبی کے لیے افواج پاکستان اور تمام قانون نافذ کرنے والے ادارے ہمہ وقت برسر پیکار ہیں۔ اسی فتنہ کے بارے میں چند دن پہلے علماء و مشائخ کرام سے بات کرتے ہوئے میں نے کہا تھا کہ اگر تم شریعت اسلام کو نہیں مانتے، آئین پاکستان کو نہیں مانتے، تو ہم بھی تمہیں پاکستانی نہیں مانتے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں خاص طور پر ہمارے پختون بھائیوں نے جرأت، ایثار اور قربانیوں کی جو لازوال داستان رقم کی ہے، اس پر پوری قوم انہیں سلام پیش کرتی ہے۔ اور جس طرح فساد فی الارض کو پھیلانے والی طاغوتی قوتوں کے سامنے افواج پاکستان بشمول تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں کے شانہ بشانہ خیبر پختونخوا کے عوام ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی مانند پچھلے 22 سال سے کھڑے ہیں، اس کے لیے پوری پاکستانی قوم آپ کی مرہون احسان ہے۔
میں پاکستان اور بالخصوص خیبر پختونخوا کی غیور عوام کو اللہ کے احکامات کی روشنی میں یقین دلاتا ہوں کہ آپ فساد فی الارض کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں، جس میں اللہ کے وعدوں کے مطابق فتح انشاءاللہ ہماری ہوگی۔ قرآن میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض ذالک لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ اور اس کا ترجمہ ہے، بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد انگیزی کرتے ہیں، ان کی سزا یہی ہے کہ وہ قتل کر دیے جائیں یا سولی چڑھا دیے جائیں یا کاٹ دیے جائیں ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے، یا نکال دیے جائیں وہ اپنے ملک سے۔ یہ ان کے لیے رسوائی ہے دنیا میں، اور ان کے لیے آخرت میں عذاب عظیم ہے۔ اور سورہ مائدہ کی آیت 56 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور یہ جنگ جو اس کے راستے میں لڑ رہے ہوتے ہیں ان کو فتح کی نوید دیتا ہے، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، بے شک اللہ کی جماعت ہی غالب رہے گی۔ اور سورہ آل عمران آیت نمبر 139 140 جس میں اللہ تعالیٰ نے نہ صرف فتح کے بارے میں بتایا ہے، یہ بھی کہا ہے کہ مایوسی نہیں دکھانی اس جنگ کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ۔ اور اس کا ترجمہ ہے، اور کمزور نہ پڑو اور غم نہ کرو، تم ہی غالب ہوگے اگر تم مومن ہو۔ اگر تمہیں زخم لگے ہیں تو تمہارے مخالف بھی تو ایسے ہی زخمی ہوئے ہیں۔ ہم دنوں کو لوگوں کے درمیان بدلتے رہتے ہیں۔